نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت سی حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا کے دور میں ہر صحیح، غلط، جھوٹ، ہر قسم کی حدیث فیس بک پر لگا دی جاتی ہے، کبھی کسی یوٹیوب کے اوپر لگا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اکثر علماء کا بھی یہ حال ہے الا ماشاء اللہ کہ وہ بغیر تحقیق کے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تو یہ ہے کہ ان کے لیے کسی حدیث کے ہونے کے لیے فقط یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، بس اس سے اس کی صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مسلک کے خلاف ہو تب تو تحقیق بنتی ہے، تب رجال بھی دیکھنے ہیں، تب ہم نے ہر چیز کرنی ہے، لیکن اگر مسلک کی سپورٹ میں ہے تو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کتاب سے اٹھا کر حدیث کا حوالہ لگا دو تو وہ چل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بھی موضوع کے اوپر، کسی بھی ٹاپک پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منسوب بات مل جائے، اس کی سند میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو، متن کو نہیں دیکھتے، بس سند ٹھیک ہو گئی، سند صحیح ہو گئی، حسن ہو گئی، بس یہ کافی ہے، اب بات کو ماننا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ متن کو انالائز ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ لوگ جو اپنے آپ کو خاص طور پر حنفی کہتے ہیں، کم سے کم اپنی اگر اصول الفقہ کی کتابیں صحیح طریقے سے پڑھ لیں، جیسے کہ امام جساس کی کتاب ہے یا بزدوی کی جو کتاب ہے جس کے اندر سنہ کے جو سیکشنز ہیں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کو ٹیسٹ کرنے کے صرف یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس کی سند ہی ٹھیک ہونی چاہیے، بلکہ متن کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اپلائی کی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بات قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تباہی ہمارے ہاں یہ بھی چلتی ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو قبول کرنا جائز ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے۔ اس سلوگن کو جتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، یہ شاید ہی کسی اور جگہ چلتا ہو۔ یہ بات درست ہے کہ فضائل اعمال کے اندر حدیث ضعیف کو قبول کیا جاتا ہے، محدثین کا مسلک میجورٹی کا یہی ہے، سب کا یہی ہے، ایک دو کئی شاذ اوپینینز آپ کو اس بارے میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو واہیات قسم کی روایت بھی آ گئی، متروک قسم کی روایت بھی آ گئی، اس کے اوپر فضائل اعمال کا ٹھپا لگا کر اور ساتھ یہ فتویٰ لگا دیا کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی شرائط بھی بیان کی ہیں، اور حدیث کو قبول یا رد کرنے کے اعتبار سے ایک بہت خاص شرط کا ذکر میں کروں گا، ایک نشانی ہوتی ہے جس سے حدیث کے صحیح یا حسن ہونے کا پتہ انٹیوٹیولی چل جاتا ہے انسان کو، اور وہ چیز ہے کہ حدیث کے اندر رکاکت کو پہچان لینا۔ رکاکت کہتے ہیں کمزوری کو، نیچ چیز کو۔ یہ محدثین کا قاعدہ پایا جاتا ہے کہ حدیث کے موضوع ہونے کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لفظی طور پر یا معنوی طور پر اس میں رکاکت پائی جائے۔ اب لفظی طور پر جو رکاکت کا معنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت فصیح اور بلیغ اور صاف گفتگو فرمانے والے ہیں۔ آپ سے زیادہ صاف کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ سے بہتر اگر کوئی کلام ہے تو وہ فقط قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کلام ایسا ہے ہی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے برابر بھی جا سکے۔ جو لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں بہت زیادہ ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو لفظی طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لفظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ یقینی طور پر بہت اعلیٰ درجے کے معیار کا ہوتا ہے۔ اگر حدیث میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو معیاری نہ ہو، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان نہ ہو، جچتا نہ ہو کہ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل سکتا ہے اس طرح کا، تو اس کو رکاکت کے اوپر محمول کیا جاتا ہے۔ اب دو ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ممکن تھا، کیونکہ اکثر جو راوی تھے سٹارٹنگ فرام صحابہ، وہ لوگ روایت بالمعنی کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کلام سن لیا، اس کو پیرافریز کر کے اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا۔ اب جب راوی کوئی بھی ہو، جب اپنے الفاظ میں کوئی بات بیان کرے گا تو اس کے اندر گنجائش ہے کہ کچھ لو لیول کا ورڈ ایڈ ہو جائے، کوئی لفظ ایسا آ جائے جو معیاری نہ ہو، کیونکہ وہ بہرحال نبی کا کلام نہیں ہے وہ، پھر لیکن میننگ بہرحال وہی کنوے ہو رہا ہوتا ہے اس بات کے اندر۔ یہ تو ایک بڑی کامن چیز ہے جو محدثین کے ہاں چلتی ہے۔ میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے معنوی رکاکت، اور اس کو میں نے خود یہ نام دیا ہے معنوی رکاکت کا، اور آپ اس کو کنسسٹنسی کہہ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی خاص موضوع کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کی ایک خاص
وکیبلری ہوتی ہے، ایک خاص الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، چند ایک خاص لغات ہوتی ہیں جو آپ استعمال فرماتے ہیں، کچھ الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو اس ایک اسپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی روایت آ جائے جو ان عمومی الفاظ سے، اس رنگ سے ہٹتی ہو، تو اس کے اوپر پھر شک ہو جاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ رنگ ایسا نہیں پایا جاتا۔ اور اس کو پہچانا کس طرح جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا سماع کرتا ہے اپنے مسلک کو پس پشت ڈال کے، جن لوگوں نے بھی فقط اپنے مسلک کے دفاع کے لیے حدیثیں پڑھی ہیں، انہوں نے بس اپنا الو سیدھا کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا، ان کو حدیث نہیں سمجھ آتی، کیونکہ وہ حدیث کو اپنے ماتحت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے حدیث کو فار دا سیک آف حدیث اور صرف اس لیے پڑھا ہے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ لوگ جو ٹاپ لیول کے محدثین ہیں، جو حفاظ حدیث ہیں، ان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی حدیث کو سنتے ہیں اور اس کے الفاظ، اس کی وکیبلری کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور اگر وہ موافق نہ ہو اس موضوع سے متعلقہ وکیبلری سے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات من گڑت ہے یا کہیں پر گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ یہ بار بار سماع کرنے سے، احادیث کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے خاص نقش، ایک خاص رنگ ہوتا ہے، وہ ذہن میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے دوست احباب ہیں، اور ہمارے دوستوں میں یقینی طور پہ طرح طرح کے مختلف رنگ کے دوست ہوتے ہیں ہمارے۔ کچھ کسی ایک ٹاپک، مثلا کوئی ایک ایسا دوست ہوگا ہمارا جو کاروبار کے معاملات میں بڑا فیمس ہوگا اور اس کو وہ باتیں بڑے ڈیپلی جانتا ہوگا، کوئی ایک ایسا ہوگا جو فزکس کو بڑا ڈیپلی جانتا ہوگا، کوئی دنیا کے کسی اور شعبے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوگا۔ تو ان کے الفاظ کا چناؤ جب وہ اس خاص موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، وہ بڑی خاص ایک اسپیسیفک ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ اس کا کلام ہے، کوئی اور اس کی طرف گڑھ کے منسوب اگر کرے گا وہ بھی پہچانا جائے گا کہ یہ اس کی طرف بات منسوب کی گئی ہے، یہ اس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اسلام کو اور ایمان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر چند ایک چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ مثلا اسلام کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی طرح نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو ظاہری اعمال وغیرہ کچھ ہیں وہ اس کو اسلام کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ ایمان کے اندر جو ایمانیات ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ لیکن جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت ایمان اور ایمان کی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ہمیشہ دو چیزوں سے لنک کیا ہے، ایک محبت اور ایک اخلاق، اعلیٰ اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت، یہ انسان کے ایمان کو مینیفیسٹ کرتی ہے۔ میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اخلاقیات ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اب محبت کے ساتھ دیکھیں اس کو کیسے لنک کیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے تمام لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ رہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اور پھر بہت ساری حدیثیں، اب جو بھی حدیث پڑھ لیں جو کہ ایمان کی مینیفیسٹیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، اس کا تعلق آپ کی بالوں کے سائز کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے کپڑے کے سائز کے ساتھ نہیں ہے، کپڑے کے رنگ کے ساتھ نہیں ہے، امامہ شریف کس رنگ کا پہننا ہے، ٹوپی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ صرف دو چیزیں ہیں، محبت اور اخلاق۔ یہ پورا ایک رنگ آپ کو نظر آتا ہے۔ جب اس سے ہٹ کر کوئی چیز آتی ہے، اس کے ہٹ کر کہ اس کو اگر کوئی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ بنانے کی کوشش کرے اور کوئی اپنی طرف سے من گڑت حدیث لے آئے، کوئی فتویٰ لے آئے، نو دیٹ کس نے دین میں کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کو میں مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں جو حدیثیں ہیں ان سب کو کمبائن کر لیجئے، جو آپ کے فضائل میں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو لنک تھا وہ کیا تھا، اس فضیلت کی میں بات کر رہا ہوں، اخروی فضائل کے لیے نہیں، وہ تو ایک جدا چیز ہے۔ اس کے اندر آپ کو احسان اور دوستی کا رنگ نظر آئے گا،
تمام احادیث کو آپ ملا لیجئے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شان میں احادیث ہیں، اس کے اندر آپ کو آپ کے عادل ہونے کا، حق گو ہونے کا اور ایک ویژنری ہونے کا آپ کو ایک رنگ نظر آئے گا۔ اب ساری حدیثیں جتنی بھی متفق علیہ حدیثیں ہیں یا دیگر صحیح حسن حدیثوں کو ملا لیں تو آپ کو اس کے اندر یہ چیز نظر آئے گی۔ ہاں، اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ایک بڑا عجیب سا پیٹرن نظر آتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلقہ جو فضائل میں حدیثیں ہیں اس میں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ اس کا تعلق انانیت مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کو انا کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اس کا ایک تعلق ہے، انانیت، یا وہ معیت ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ساتھ ہے، یا اس میں اخوت ہوتی ہے، یا اس پہ نسبت ذاتی ہوتی ہے، نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ یہ خاص اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے فضائل میں جو حدیثیں آتی ہیں اس کے اندر یہ رنگ نظر آتا ہے، اس کا تعلق ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ، اور اس درجے کا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو کچھ بول دیا تو جیسے مجھے ہی کچھ بول دیا۔ اب اس کی میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، لنک دیکھیے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ آپ نے فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من سب علیا فقد سبانی، جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھے سب کیا۔ پھر آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انت اول من آمن بی، آپ وہ پہلے ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یؤدی عنی الا علی، میری طرف سے فقط علی کے سوا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک روایت بالمعنی ہے جس کو امام نسائی وغیرہ نقل کیا اپنے خصائص میں کہ علی کا نفسی، علی میری جان کی طرح ہے۔ پھر یہاں تک یہ بھی روایت آتی ہے کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی نسائی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو کچھ مانگا وہ قبول ہوا، اور کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہو اور وہ میں نے آپ کے لیے نہ مانگی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، علی سے محبت رکھی مجھ سے محبت رکھی، علی سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی ذات پاک کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ ایک رنگ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو شان میں مرویات آتی ہیں ان کا۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی روایت آئے گی جو کوئی اور رنگ دینا چاہے گی تو جنرلی اسپیکنگ وہ معنی بتا دیتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ مثلا بعض موضوع روایتوں میں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں علی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اندر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فرشتوں سے کمپیئر نہیں کرتے۔ یہ رنگ ہی نہیں ہے، رنگ فقط یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی ذات پاک کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی بول دیا وہ میرے ساتھ ہے، اب سوچ لو جو کرنا ہے۔ اسی طرح اب بعض لوگوں کے فضائل میں آپ کو پتہ ہے خواہ مخواہ کی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر ایک مزے کی چیز دیکھیے گا، ان کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ کبھی اس کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو حساب کا علم عطا فرما، کبھی بات یہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ہادی و مہدی ہو، کبھی اس کو دروازے کی کنڈی بنا دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ماموں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ امین ہے اور جبرائیل بھی امین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک جہت نہیں نظر آئے گی آپ کو اس کے فضائل میں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جس کے فضائل میں لوگوں نے حدیثوں کو گڑھ رکھا ہے، اور وہ اس طرح پہچانی جاتی ہیں کہ وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک رنگ نہیں ہوتا، ایک عجیب و غریب سی کھچڑی اس میں پک رہی ہوتی ہے، وہ کھچڑی صرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کسی نے گھڑی ہیں یہ ساری باتیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس طرح کا نہیں ہوتا، اور اس سے یہ چیز بھی سمجھ آ گئی کہ حدیث کو صرف اس کے ظاہر سے نہیں لیا جاتا۔ وہ لوگ جو بالکل نئے نئے حدیث میں آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ حدیث کیسی سند ہوتی ہے، تقریب و تہذیب سے راوی چیک کر لیتے ہیں، لسان المیزان سے ضعیف راویوں کو نکال لیتے ہیں، میزان سے ضعیف کو نکال لیتے ہیں، اور بس حدیثوں پہ حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ ایک اچھی خاصی مرویات کا احاطہ نہ کر لیں، بار بار سما نہ کریں، ایک رنگ نہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر کیسی گفتگو فرماتے ہیں، تب تک بات جو ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس طرح دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں بعض مرویات ہیں، اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کو عبادت سے کمپیئر کیا گیا ہے کہ وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی۔
کیوں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہم السلام سے محبت کو ہمیشہ اپنی محبت بتاتے ہیں یا اللہ سے محبت سے اس کو لنک کرتے ہیں. یہ کبھی بھی اس کو عبادت اور اس کے اجر سے لنک نہیں کرتے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو 10 اجر ملیں گے. جس طرح کہ درود شریف سے متعلق جو ہے نا وہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاں جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک حرف کے بدلے اللہ پاک جو ہے آپ کے اندر 10 نیکیاں جو ہے نا وہ آپ کو عطا کرتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام سے متعلق کبھی بھی اس کو نیکی سے لنک نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت ہے، اور محبت کا بدل کوئی نیکی نہیں ہوتی کہ جس کو لنک ایکویٹ کیا جا سکے. محبت ایک انمیئریبل چیز ہوتی ہے، اس کی جزا فقط قربت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو کھولے اور اس علم کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک جو ناسبیت کی ہوا جو چل رہی ہے اس سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.